الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں رات لا دے؟ اور اگر اللہ تعالی تم پر رات لا دے تو تم اس کو بدل کے دن نہیں کر سکتے. یہ جو دن اور رات کا بدلنا، رات آ جاتی ہے آرام کر لیتے ہو، دن آتا ہے کام کرتے ہو، یہ کون ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تم اس نظام کو بدل سکتے نہیں. معلوم ہوا کہ تمہارے جھوٹے معبود جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. پھر کیوں پوچھتے ہو انہیں؟ تمہارے یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا یہ سارے پتھر کے جتنے بت بنائے ہوئے ہیں سارے مل کر اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے. اے انسان، تجھے ہر شے رب کا پتہ دے رہی ہے مگر تو پھر بھی اس کو نہیں مان رہا.
کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کو مان لے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اللہ چاہے اس سورج کو بھی بے نور کر دے، گرہن لگ جاتا ہے نا، جب سورج گرہن ہوتا ہے کہاں چلی جاتی ہے سورج کی روشنی؟ وہ اتنا چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں، وہ چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں۔ وہ بیچ آسمان پہ سورج کو روک دے یا آسمان کے کنارے پر سورج کو حرکت دے، جو چاہے کرے۔ مالک حقیقی طور پر وہی ہے، خالق حقیقی طور پر وہی ہے۔ یہاں میں نے آپ کو ایک دو باتیں سنائی تھیں تاکہ آپ مشرکوں کی طرح کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے سورج کی رفتار، اس کی منزلیں، اس کا راستہ بنا دیا ہے۔ آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ آیت ہوگی کہ اللہ تعالی نے سورج کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس پر اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے اللہ ہی کے فرمان سے کوئی بات والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلتا ہے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ کون چلا رہا ہے سورج کو؟ اللہ جب چاہے سورج کو روک دے، جب چاہے بدل دے۔ یہ جو مہینہ ہوتا ہے کبھی 30 کا، کبھی 29 کا، 29 کا ہو تو ایک رات چھپا رہتا ہے، یہ چاند آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سارا کچھ منزلیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ سورہ کہف میں آپ سن چکے، میں نے ایک آیت آپ کو سورہ یاسین کی سنائی، والشمس تجری لمستقر لها۔ اب آپ سورہ کہف کی ایک آیت بھی پیش نظر رکھیں۔ وہ اصحاب کہف، 7 وہ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، وہ ایک غار میں جا کر سو گئے۔ جب وہ سو گئے، ان کی سونے کی مدت، وہاں پر نیند کرنے کی مدت، خود قرآن نے 309 سال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ کہف میں وَتَرَى الشَّمْسَ، اور اے محبوب سورج کو دیکھو گے، اِذَا طَلَعَتْ، کہ جب نکلتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو ان کی غار سے داہنی طرف، دائیں طرف بچ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک آیت بتا رہی ہے سورج کا راستہ مقرر ہے،
اس کی ایک چال ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، قدرت نے مقرر کی ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ اصحاب کہف سو رہے، چڑھتے ہوئے سورج دائیں طرف کتراتا ہے، ڈوبتے ہوئے بائیں طرف، کہ ان پہ دھوپ نہ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ ہی کر رہا ہے۔ اسی اللہ نے اس کا راستہ مقرر کیا، اس کی چال مقرر کی، مگر اپنے پیاروں کے لیے وہ اسی سورج کو دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی چال بدل دیتا ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ولی تھے۔ جب ولیوں کی یہ شان ہے، نبیوں کی کیا شان ہوگی؟ پھر نبیوں کے نبی کی کیا شان ہوگی؟ میرے نبی نے اسی سورج کو مغرب سے پلٹایا بھی، اس کو ڈوبنے سے روکا بھی، کتنی دیر تک روکے رکھا۔ اب کیا ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے دیوار بن جاتے؟ نہیں، نبی اتنے پیارے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ محبوبوں کے لیے یہ قانون اس طرح جس طرح ہمارے لیے ہے ویسا ہوتا نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ہمیں قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کسی کی اجل آ جائے وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتا نہیں، پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے۔ کیا ہم میں سے کسی کی طاقت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ بخاری شریف اٹھائیں، موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کا جو طریقہ ہے روح قبض کرنے کا، وہ قبض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ملک الموت ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ روح قبض کر رہا ہوں۔ تھپڑ مارتے ہیں۔ مسئلہ سمجھانا ہو تو جزیات میں جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں۔ ایک بشر فرشتے کو تھپڑ مار رہا ہے، حضرت اسرائیل کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ نور و بشر کا جھگڑا کرنے والے، باتیں کرنے والے، ذرا یہاں بتائیں نا مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی۔ بشر کے تھپڑ سے فرشتے کی آنکھ پھوٹ رہی ہے۔ بولے مجھے کوئی بتائے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کے بعد یہ نہیں کرتے کہ روح آرام سے نکالنی ہے تو زیادہ تکلیف دے کے نکالیں، نہیں، وہ پھوٹی آنکھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیج دیا مجھے؟ کیا ہوا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا اللہ انہوں نے تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا۔ اسرائیل سے پوچھا کیسے گئے تھے؟ جانتا ہے سب رب۔ جاؤ، پھر جاؤ، جا کے پہلے سلام کرنا، میرا بھی سلام کہنا۔ ان سے کہنا دنیا میں رہنا ہے تو گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، اتنے سال۔ آپ دھیان نہیں دے رہے، اتنے سال۔ قرآن کہہ رہا ہے جب کسی کا وقت آ جائے نہ سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ وہاں کہا جا رہا ہے جتنے چاہو اور سال لے لو۔ محبوبوں کا مقام سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف آنا ہے وصل کے دروازے کھلے ہوئے، جاؤ پھر جاؤ۔ اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا تھا، تھپڑ کیوں مارا ہے؟
ایسا کیوں کیا؟ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ آنکھ ٹھیک کر دی، پھر بھیجا اسرائیل علیہ السلام، پھر آیا، آ کر اللہ کا سلام پیش کیا، خود سلام کیا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہنا ہے گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال، اور ہماری طرف آنا ہے۔ تو دروازے کھلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، روح قبض کر لو، میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا، علماء شرح کرتے ہیں اگر روح قبض کروانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا؟ جتنی دیر لگ رہی ہے، اگر ٹائم آ گیا تھا تو یہ آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہاں تھپڑ لگ رہا ہے، جا رہے پھر آ رہے ہیں، بات کرنے کو ہمارے پاس ہے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبوبوں کو اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روح قبض کروانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا؟ تو شارحین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، یہ میرا کلیم ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، اس کے بعد تشریف لائیں گے وہ میرے حبیب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اسرائیل کو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتے، تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا۔ ہر ایک کے لیے کیا ایک ہی بات کرو گے؟ یہی اسرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا جاؤ جیسا میرا حبیب کہے ویسا کرنا۔ بتائیے سب کا معاملہ ایک ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے پاس بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون آ گیا؟ حضور نے خود فرمایا یہ وہ ہے جو بیٹوں کو ماؤں سے، ماؤں کو بیٹوں سے جدا کر دیتا ہے، آنے دو اس کو۔ اسرائیل آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا، فرمایا مجھے حکم ہے جیسا آپ چاہیں ویسا کروں، فرمایا میری روح قبض کر لو، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس وقت حضور نے ان سے بات بھی کی، اے اسرائیل بتا تو روح کیسے قبض کرتا ہوں؟ کہا جی میں روح پاؤں کے ناخنوں سے کھینچتا ہوں، جھٹکے دیتا ہوں، 100 جھٹکے، ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف جتنا 100 مرتبہ قتل ہونے میں تکلیف۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اتنی تکلیف؟ میری امت کے لوگ تو گناہ گار ہیں، اتنی تکلیف دے گا؟ فرمایا ان کو جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے۔ وہ ہمارے غمخوار آقا اسرائیل سے وعدہ لیا کہ میرے غلاموں کی روح اس طرح نکالے گا جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ بتائیں نبی کی شان جدا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے سورج کی چال بھی بدل دیتا۔ میرے پیارے لیٹے ہوئے، ہٹ کے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے، چڑھتے ہوئے ہٹ کے، اترتے ہوئے ہٹ کے، ان پہ دھوپ نہ پڑے، سو رہے۔ تو ہم جان لیں مالک، خالق، رازق، معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے، مگر وہ جس کے لیے چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، کچھ لوگ کہیں گے دیکھو یہاں پر یہ بیان ہے تو پھر اس معجزے کا کیا مطلب؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، حضور کی شان ہے، اللہ کی عطا سے، ہم اللہ کے بغیر تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے سوا کون ہے جو رات چڑھی ہو تو پھر روشنی لے آئے، دن لے آئے؟ اور وہ اگر ہمیشہ کے لیے دن رکھ دے تو کون ہے جو رات لے آئے؟ یہ دن اور رات اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ دن میں تمہارے جسم کا کیا نظام، رات میں کیا نظام، آج سائنس بتا رہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا، کچھ دیر آرام کرنا، تہجد کے وقت اٹھنا۔ سائنس کہہ رہی ہے
اس میں انسان کے ہر لمحے میں انسان کے جسم پہ جو اثرات ہوتے ہیں، عصر کے بعد سوئیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ظہر میں سو جائیں آپ تھوڑی دیر، اس سے کتنے فائدے، تہجد میں اٹھیں جسم کو کتنے فائدے، سائنس کو آج پتہ چلا ہے، میرے نبی نے برسوں پہلے بتا دیا، آج مان رہی ہے سائنس، مگر خود کو دین کا ٹھیکیدار کہلانے والوں کی سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ عجیب بات ہے۔ تو میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ بات سمجھائی کہ کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اپنے پیاروں کے لیے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو ہم اس کے پیاروں کی شان کا انکار نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، سورج کا رک جانا، بے نور ہو جانا، نہ ڈوبنا، مٹ جانا، سب ممکن ہے۔ فلاسفرز جو ہیں ان کا یہ قول کہ حرکت آسمان کے لیے لازم ہے، یہ فلاسفرز کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسانی تاریخ جتنی بھی ہے، کیا یہ اپنی تھیوریاں ثابت کر سکے؟ قدرت سے ٹکرا سکتے ہیں؟ قدرت کے نظام کو یہ لوگ بدل سکتے ہیں؟ تو ہمارا ایمان ان پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، قرآن پر۔ ذہن میں رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مسلمان اللہ کی ہر شے کو نعمت جان کر اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ دن اور رات بھی ہمارے لیے مہربانی ہے۔ کیا ہے؟ رات نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ دن نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک جیسا رہتا تو کیا کرتے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پکے پکائے کھانے دیے، اس سے بھی تنگ آ گئے، یہ ایک ہی کھانا روز کیوں کھائیں جی، ذائقے چاہیے۔ ان کو اللہ کی نعمتوں پر بھی اعتراض ہی رہا، انہوں نے شکر نہیں کیا۔ آج کا انسان مجھے یہ بتا دے، یہ موسم بدلنا، آپ کے ہاں لوگ کہتے ہیں جی بیڈ ویدر، موسم خراب ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، تبدیل ہو گیا موسم۔ مثلا بارش کے موسم کو اگر آپ خراب موسم کہیں تو پھر آپ بارش کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا خرابی کے لیے کرتے ہیں؟ وہ بھی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بارشیں نہ ہو تو، اور آپ کو میں نے بتایا کہ بارش پورا سال ہر سیکنڈ میں ہوتی ہے، 365 دن میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ بارش نہ ہو رہی ہو، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کہیں تیز ہے کہیں ہلکی ہے، پوری دنیا میں مسلسل پورا سال ہوتی ہے۔ نہ ہو تو بتائیے کتنی بلائیں، بارش سے کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کھیتی باڑی والوں سے پوچھیں، جب ڈراؤٹ قحط پڑتا ہے کیا حال ہوتا ہے، بارش نہ ہو۔ تو ہم قدرت کے نظام کو سمجھیں کہ اس میں ہر شے رب نے جو بنائی ہے اس کی مہربانی ہے۔ اب وہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معاملے بھی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ایک ناسمجھ آدمی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں بچہ ہے، آپ کہیں گے ناسمجھ ہے، بڑا وہی بات کریں تو آپ کہیں تم تو سمجھدار ہو، فرق ہوتا ہے نا۔ عام آدمی کہہ دے اور بات ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، ایک اللہ والے تھے، منہ سے نکل گیا کہ آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ منہ سے کیا نکل گیا؟ بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔
ان کی اس پر بھی پکڑ ہو گئی۔ آواز آئی، گستاخ یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں مشیت کیا ہے؟ ہم اس کے راز پا سکتے نہیں۔ یہ دن کیوں بنایا؟ یہ سورج کی گرمی نہ ہو، دھوپ نہ ہو، وٹامن ڈی کہا جاتا ہے کہ یہ خاص آپ کی ہڈیوں کو جو طاقت دیتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، یہ دھوپ سے ملتا ہے، سن لائٹ سے۔ جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کی ہڈیاں دیکھو کتنی مضبوط ہیں، اور جو کمروں میں بند رہتے ہیں ان کا حال دیکھ لو۔ یہ 2.5 من کی بوریاں اٹھا کے جو چڑھتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے پتھر توڑ رہے ہیں، ان کی آپ کی ہڈیوں میں فرق۔ وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، خون بناتے ہیں، آپ سڑے ہوئے پتہ نہیں 50 مسالے لگے ہوئے تکے کھاتے ہو، اپنا خون جلاتے ہو۔ ہمارے کھانے کے نظام، ہمارے سونے کے نظام، ہمارے طور طریقے، ہم نے خود اپنے لیے نقصان کی کتنی صورتیں کر لی ہیں۔ کب پانی پینا ہے، کتنا پینا ہے، نہیں پیتے۔ جو پانی نہیں پیتا ہے اس کے اندر 50 بیماریاں آتی ہیں۔ 12 سے 15 گلاس روز پینے چاہیے، نہیں پیتے۔ سردیوں میں اور کم ہو جاتے ہیں۔ اور جی بار بار پیشاب کرنے نہیں جاؤ گے تو پھر اس کا دواؤں میں پورے کرو گے۔ ایک نظام ہے رب نے بنایا ہے، اس کی مرضی کے مطابق وہ کائنات میں کیا کیا کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں گرمی زیادہ ہوئی، کسی نے کہا یہاں تو بہت گرمی ہے، انہوں نے کہا کھجوریں پھر کیسے میٹھی ہوں گی؟ گرمی ہے تو اس سوچ ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ اعتراض، دیکھو باہر کے ملکوں میں کیسے موسم، ہمارے ہاں دیکھو، شکر کرو ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں شکوہ ہے، شکر نہیں کرتے، شکایت۔ تو یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے، دن بھی اور۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے لے آئے؟ رات کو دن بنانے والا، دن کو رات بنانے والا کون؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن لانے والا کون؟ اللہ تعالی۔ کوئی اور یہ کر سکتا تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اس پہ اعتراض کرنا چاہیے۔ سنو، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ خود فرماتا ہے اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ اس نے اپنی محبت سے کہیے، اس نے اپنی مہربانی۔ وہ میرا پیارا رب، وہ میرا سب سے زیادہ شان والا رب، وہ کائنات بنانے والا رب فرما رہا ہے مہربانی۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمارا کوئی حال آپ کو یہ بات سنائی ہے، ایک مرتبہ پھر سنو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے لیے سوچتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو ہم نے یہی سوچا ہے وہ مہربانی کرے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ 100۔ دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے، دنیا میں صرف، باقی 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ جب ایک پر اتنی مہربانی ہے، 100 پر کتنی مہربانی ہوگی؟ مگر گستاخوں کے لیے نہیں، منکروں کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے مہربانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات میں آرام کرو، تسکین پاؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو۔ گھر نہیں بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، محنت کرو،
رزق دینے والا کون ہے؟ بیج بونا پڑتا ہے یا نہیں؟ کھاد ڈالنی پڑتی ہے یا نہیں؟ پانی دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہل چلانا پڑتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، حفاظت کرنی پڑتی ہے فصل کی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد فصل ہوتی ہے تو اس میں سے بھوسا الگ، دانہ الگ ہے۔ پھر حیات الحیوان کتاب میں 360 ورکر، کتنے؟ پھر کہیے گا 360 ورکرز، کام کرنے والے، یہ کام کرتے ہیں تو تمہیں روٹی ملتی ہے۔ کتنے فرشتے ہوا پر ہیں، کتنے پانی پر ہیں، کتنے زمین پر ہیں، کیا کیا نظام ہے، 360۔ اور پھر تیار ہونے کے بعد، فصل کے بعد کتنے لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے ہو کے تمہارے پاس آٹا آتا ہے اور پھر روٹی بنتی ہے۔ 360 ورکر کام کرتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور ہم اعتراض کرنے میں سیکنڈ لگاتے، سیکنڈ کیا ہے یہ؟ ارے شکر کرو، کیا کرو؟ اونچی ایک بات کرنے لگا ہوں، ہر گھر کی بیماری ہے، ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں۔ بچوں کے منہ پہ یہ ہوتا ہے میں نے نہیں کھانا، آپ ان کو فوراً دوسری چیزیں دلاتے ہیں۔ ان کی تربیت میں آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے بچے ایسا کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، نافرمان بیٹا، کیا کہا میں نے؟ کل کا پریشان باپ بنے گا۔ اگر آج وہ اپنے باپ کا نافرمان ہے، کل وہ پریشان باپ ہوگا، کیونکہ اس کی اولاد اس کے سامنے نافرمانی کرے گی۔ یہ ایک سرکل ہے۔ آج غلط چیزیں بازار میں ہیں، آپ بچوں کو دکھاتے ہیں۔ اب بچے کے سامنے موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ سے چھینے گا، اس کو روشنی نظر آ رہی ہے، حرکت نظر آ رہی ہے، وہ تو چھینے گا، نہیں دیں گے تو وہ روئے گا۔ آپ نے عادت ڈال دی، اب اس کے بغیر رہ نہیں رہا۔ اور جب سے یہ آیا ہے، تعلیمی معیار کیا ہو گیا ہے، اخلاق کیا ہو گئے ہیں آپ کے سامنے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بچی کو اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، اس کا موڈ بگڑ جاتا تھا، شام کو شوہر آیا، وہ میٹھی بات کی، تھوڑا سا گھمانے لے گیا، بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب ذرا سی بات ہوتی ہے، فون ہاتھ میں، فوراً میکے میں فون کیا، وہاں بھی غصہ دلایا، وہ بھی آگے سے غصہ دلاتے ہیں، تو نے جھکنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہاں نہیں جانا، یوں نہیں۔ مہمان آتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے، اب مہمان آنے پہ منہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی نہیں ہوتا تھا، باہر نکل کے ڈھونڈتے تھے، کوئی مل جائے ساتھ بٹھا کے کھلاؤں۔ ہمیں پسند اونچی، ہمیں اپنے احوال پہ نظر ہونی چاہیے، جو کچھ کر رہے ہیں ہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب کی مہربانی کہ اس نے تمہارے لیے رات دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، محنت کرو۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، سارے ایک جیسے، ایک ہی دفتر میں کلرک بھی ہے، وہاں جنرل مینیجر بھی ہے، اپنی اپنی قابلیت کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے۔ سیٹ بیٹھا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، لیکن بوائلر پہ جو مزدور ہے، سخت گرمی ہے، وہاں پر پسینے چھوٹ رہے ہیں، وہ اگر کام نہ کرے تو کیا سیٹ کو ایئر کنڈیشن کمرہ مل سکتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انسان کا رویہ، اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ مل اونر ہے، کسی مل کا مالک ہے، کارخانے کا مالک ہے، تاجر ہے، پھر یہی آگے حکمران،
کیا ہوتے ہیں؟ آج ہمارے حکمران کیا ہیں دنیا میں دیکھ لیں، ہم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں نا، اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا ہے، ملک کے لیے کیسا، نہیں، ہم اپنا سوچتے ہیں اس سے میرا تعلق نکلے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، آخرت یاد نہیں ہے۔ تو رب نے نعمتیں بنائی ہیں، اس کا فضل ڈھونڈے تو شکر بھی کس کا کرنا ہے؟ اونچی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم حق مانو، شکر گزار بنو۔ شکر ماننے کرنے کا مطلب قدر پہچانو رب کو۔ تمہاری یہ غلطی ہو جائے، جرمانے لگتے ہیں تمہیں، جناب کیا کیا لگایا جاتا ہے، یہ رب ہی ہے۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ کسی نے کہا جی دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا شکر کر، گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ تو رب کی مہربانی کو سمجھ سکتا، ہمارے منہ سے نکل جاتا نا، اللہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کیا مطلب اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اگر ہو جائے تو بولو کون بچے گا؟ ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں نماز روزہ دن رات نہیں، آپ اپنے صرف فون کا حساب دے دو کہ جو آج ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس کا حساب دینے کے قابل ہیں ہم لوگ؟ ہم تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کس سے یہ بات کھلی ہوگی سب، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کرتے نہیں۔ اللہ کا شکر کریں، حق مانیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک الذین کنتم تزعمون، وہ جن کو میرا شریک بناتے تھے، جب تم بکتے تھے، کہتے تھے، گمان کرتے تھے، پتھر کو، لوہے کو، آگ کو، ہوا کو، پانی کو، سورج کو، چاند کو، تاروں کو خدا ماننے والوں، پکار آ جائے گا کہاں ہیں؟ تمہیں دنیا میں طرح طرح سے سمجھایا گیا، رب کی پہچان بتائی گئی، تم نے دھیان نہیں دیا۔ تمہیں عقل سمجھ دینے والا رب، تمہیں روزی دینے والا رب، ہزار ذائقے چیزیں کھاتے ہو شوق سے، کس نے ذائقے بنائے؟ رب نے۔ آپ کی زبان پر باریک سی تہ، لیئر، بہت باریک سی تہ آپ کی زبان پر ہوتی ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے۔ ٹیسٹ میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، یہ بہت باریک سی تہ ہے آپ کی زبان پر جو یہ ٹیسٹ محسوس کرتی ہے۔ اللہ وہ تہ ختم کر دے تو جب حلق سے نیچے اترتا ہے کسی چیز کا ذائقہ رہتا ہے؟ 3-3.5 انچ کی زبان ہے، کسی کی زیادہ ہوگی، میں ناپ نہیں رہا سب کی، کوئی کہے نہیں جی میری 6 انچ کی ہے تو بھلے 10 انچ کی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے یہ طے نکل جائے کیا کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں ذائقوں پہ فدا ہونے والوں۔ بیماری میں اکثر آپ کو ہوتا ہے آپ کے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو کرونا ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ انسان کو کرونا ہو جائے تو اس کو ذائقہ پتہ نہیں چلتا، ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے، کہا گیا، محسوس نہیں ہوگا ذائقہ۔ یہ جو ذائقہ ہے جس پہ مرتے ہیں، کھانے تو سارے ہی ہیں لیکن ذائقے پہ مرتے ہیں نا، کس طرح اسی کو 50 طریقے سے بناتے ہیں، یہ اللہ نہ دے کوئی بنا سکتا؟ کبھی سوچا؟ اللہ کا انکار کرنے والوں،
کتنے تم نے خدا بنا رکھے، کیا کیا پوچھا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ کوئی بول سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کو اکثر میں کہتا ہوں، اسلام میں رات پہلے ہے دن۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے پہلے رات کا بیان کیا ہے، بعد میں دن کا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی ہے میں نے، پھر سن لے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، رات کا ذکر پہلے، اور اس کے بعد إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، دن کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے اسلام میں رات پہلے ہے دن۔ یہ دلیل بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اسلام میں رات پہلے، کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے وہ آیت بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یہ آیت نمبر 71 ہے، 71 سورہ قصص کی، وہ پڑھ لینا جا کے۔ پہلے رات کا ذکر ہے، بعد میں دن کا۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی انڈا پہلے ہوا یا مرغی پہلے ہوئی، بحث کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، لگے رہتے ہیں اس پر۔ تو بیان موجود ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ان کے علم کا حال معلوم، وہ کہتے تھے جو پوچھو جواب دوں گا، سلونی 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 قبل ان تفقدونی، اور پوچھ لو پھر نہیں ملوں گا۔ بہت سے لوگ تو جاننے کے لیے پوچھتے تھے، ایک نے شرارت کی کہ ذرا چیک کروں، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، منافق بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کو ناپنے کے لیے۔ ایک بندہ آ گیا، ذرا میں ابھی دیکھنا ان کو کچا کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، لوگوں کا ہوتا ہے۔ حضرت علی وضو کرنے بیٹھے ہوئے وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ جی یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اس کا خیال تھا یہ ایک دو کے نام لیں گے، باقی کے نام 10-12 کے آئیں گے۔ تو میں کہوں گا بس اتنے سارے ہیں، آپ کو سب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے مقصد مذاق اڑانے کے لیے پوچھا تھا، مولا علی نے ایسا جواب دیا آگے سے بول نہیں سکا۔ فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ جا کے دیکھ لے خود ہی، اب تو ناپ لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستو پہچانو، پہچانو رب کو، پہچانو اس کی شان کو، پہچانو کون بنا رہا ہے سب کچھ۔ ذائقوں کے متوالے ہیں۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو منظر بہت اچھا لگتا ہے، یار دیکھو پہاڑ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، کیا خوبصورت ویلی ہے، یہ وادی کتنی اچھی ہے، یہ لینڈسکیپ کتنا زبردست منظر، کس نے بنایا ہے؟ کیا منہ سے نکلنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واو ونڈرفل، اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں۔ رب کو پہچانو۔ یہ سوکھے پتھر پر جو سبزہ اگا رہا ہے، بند پتھر میں کیڑے کو جو غذا پہنچا رہا ہے، جو ذائقے بنا رہا ہے۔ ہر درخت کے پتے الگ، ان کی لکیریں الگ، ان کے ذائقے الگ، ان کی تاثیر الگ۔ پہچانو رب کو۔ بتوں کو خدا بنانے والوں، پکارا جائے گا قیامت کے دن، کہاں ہیں وہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا؟ بڑا زام تھا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ۔
اپنی دلیل اونچی. تمہیں بتایا گیا رات دن لانے والا اللہ ہے. رات بھی وہی لاتا ہے، دن بھی وہی لاتا ہے. یہ سب نعمتیں ان کی ہیں، اسی کی بنائی ہوئی ہیں. دن میں کماؤ، رات میں آرام کرو. یہاں ایک مسئلہ اور کر دوں. رات کائے کے لیے ہے؟ اونچی گئی ہے آرام کے لیے. اب سب یہی کہہ رہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے لتسکنوا، تاکہ اس میں تسکین پاؤ، آرام کرو. لیکن آپ سنتے ہیں کہ اللہ والے راتوں کو جاگتے، راتوں کو جاگے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک پڑھ رہے. امام اعظم 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے. تو آپ کہیں گے یہ تو الٹا کر رہے ہیں، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے. یہ رات کو آرام نہیں کر رہے، دن کو سو رہے ہیں. سنو، ایک ہوتا ہے معذوری، مجبوری، کسی کی ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ ہے، کام کرنا ہے. کام ایسے ہیں 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک ہے، 24/7، ہفتے میں 7 دن ہے، 24 گھنٹے روزانہ اس کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اس میں جو بھی ہوگا اس کو، اگر رات کی ڈیوٹی ہے تو رات کو جاگنا ہے، وہ مجبوری ہے. لیکن یہ جو جاگتے ہیں یہ محبت میں جاگتے ہیں. کیوں جاگتے ہیں؟ اونچی، یہ آرام قربان کرتے ہیں. آرام، رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ ساری رات کھیل میں لگا دی، گپوں میں لگا دی. نہیں، وہ لوگ جو عبادت میں، لکھنے پڑھنے میں، نیکی میں گزار رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. راتی جاگن شیخ سداون. صوفی کا کلام بھی سن لو اگر سمجھ آ جائے. بلے شاہ صاحب فرما رہے ہیں راتی جاگن شیخ سداون، تے راتی جاگن کتے تے تھی اتے. رات کو جاگنے والے شیخ کہلاتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں. حالانکہ رات کو کتے بھی جاگتے ہیں، رات کو کتے بھی جاگتے ہیں. ایک برقی دا قدر پہچانن، مالک رہندے ستے. در مالک دا چھڑ دے ناہی، پاویں مارو 100 جتے. یہ جانور جس کو کتا کہتے ہو، ایک لقمہ دے دیتے ہو، وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، تمہارے دروازے پہ پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے. 100 جوتے مارو، دھتکارو، تمہارا دروازہ چھوڑتا. ایک لقمے کی قدر پہچانتا، اس سے وفا سیکھو. اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھی اتے. بلیا اپنی غفلت کو دور کر، رب کو راضی کر لے، ورنہ کتے بازی لے جائیں گے. ہم لوگ پتہ نہیں کس گمان میں. بہرحال بات جو کر رہا ہوں ادھر آؤں واپس. دھیان جاتا ہے. رات کو جاگنا، محبت سے جاگنا، نیند قربان کرنا، اس میں وہ نہیں آئے گا کہ وہ خلاف کر رہے ہیں. ہاں، جو لوگ فضول جاگ رہے ہیں وہ خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ جسم کا بھی، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اللہ والے اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں. حضرت سیدنا اویس قارانی عاشق مدنی رضی اللہ تعالی خیر التابعین، کیا شان پائی. ایک رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، ایک قیام میں گزار دیتے ہیں، ایک سجدے میں گزار دیتے ہیں. ماں پاس ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اپنے جسم کو کچھ آرام پہنچا، اتنی محنت کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو آرام بھی پہنچا. ماں سے کہتے ہیں اماں جان 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے، تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر ابھی اس کو آرام دے دیا پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. سوچے میں اور آپ سارے جنت جانا چاہتے ہیں، مسجد تک آنے کی ہمت نہیں ہے.
ٹھنڈا پانی، گیس آج کل مجھے پتا ہے بہت کم آ رہی ہے، پورا پانی گرم نہیں مل رہا ہوگا۔ میں خود اسی تکلیف میں ٹھنڈے پانی سے ہی نہا کے آیا ہوں۔ جو حال ہماری گورنمنٹ کا کرپشن کا، ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا جسم نازک ہے، نرم گرم بسترے کو ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوریے کو بچھاتے تھے نا نیند کے لیے، گھر کی خاتون نے اس کو ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا کہ نرم ہو جائے گا۔ اٹھنے کے بعد فرمایا میرے بستر کو دوہرا ڈبل کس نے کیا تھا؟ خاتون نے بتایا میں نے کیا تھا۔ فرمایا مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ نرم ہونے کی وجہ سے آرام زیادہ ملا ہے۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ وہ کیا کرتے تھے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تو سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔ دو پھر کہیے، بتائیں کون کون سی؟ کھجور اور پانی۔ رنگ بھی بتا دیا پانی کا۔ لوگ کہتے ہیں پانی کا رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ لکس لائک بلیک، سیاہی مائل۔ 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تو چولہا کدھر سے گرم ہونا۔ مالک کونین، یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ آرام یہاں نہیں، چٹائی پہ لیٹے ہوئے، چٹائی کے جو نشان ہے جسم پہ بن گئے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ، کافروں کو دیکھیں نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر، اور آپ مالک کونین ہو کے یہ جسم پہ نشان پڑ رہے ہیں اتنے موٹے موٹے۔ فرمایا ہم نے دنیا کو اختیار، وہ یہاں عیش کر رہے ہیں، ہم نے آخرت کا عیش پسند کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ پراٹھے کھاتے ہیں ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی، موٹی وہ بھی، ہمیں نرم چاہیے، گرم چاہیے۔ اتنی نعمتیں کھا کے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، شکر نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض۔ ہاں قیامت کا تصور ہی کر لیں تو، اسی لیے فرمایا نا جتنا جان لوگے ہنسی ختم ہو جائے گی، مگر ہماری تو ہر وقت کوشش ہی ہنسنے کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی حقائق اشیاء، چیزوں کی حقیقت پر غور نہیں کی، مزے لیے۔ اے اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کسی لائق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن کہا جائے گا یہ جو قربانیاں دینے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں نا، ان کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، غالباً لوگوں نے ملتان کے حوالے سے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے اصفہان کے بارے میں، کوئی ملتان کے بارے میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ وہاں پہلی مرتبہ گئے تو بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ناپنے میں کمی، تولنے میں کمی، ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ عجیب حال ہے لوگوں کا، خریدار بھی دوسرے بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شام ہوئی، بازار سجنے لگ گئے ناچ گانے کے، کوٹھے آباد ہو گئے، ناچ گانا، پینا پلانا ہے۔ اتنے گناہ! عرض کی یا اللہ اس پر عذاب کیوں نہیں ڈالتا؟ کتنے گناہ کر رہے ہیں، جب سے آیا ہوں ان میں تو کوئی خیر نہیں دیکھی۔ لگے بد دعا کرنے، حکم ہوا ٹھہر جاؤ، جلدی نہیں کرو، ٹھہر جاؤ۔ دوسرا منظر بھی دکھاتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ نشہ کرنے والے، ناچنے گانے والے تھک کے
मदोश होके सो गए, अल्लाह वाले उठे, अल्लाह वाले रात पवे ते बेदर्दानू, पंजाबी है, रात पवे ते बेदर्दानू नींदर प्यारी आवे, बेदर्द है, रात होती है तो इनको क्या होता है, नींद आती है। बस जी अगले दिन अब करेंगे जो, अब सो जाओ, बहुत मजे कर लिए, रात पड़ने पे इनको नींद आती है। ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतिया आन जगावे, और जो दर्द वाले हैं उनको महबूब की याद नींद से भी उठा देती है। आवाज लग रही है कोई मांगने वाला, आधी रात को अल्लाह आसमान दुनिया से ऐलान फरमाता है कोई मांगने वाला कोई। हम कहते हैं या अल्लाह तू पुकारता रहो, हम तो सो रहे हैं। लोग उठे, मुसल्ले आबाद हो गए, कोई सजदा कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुआ कर रहा है। हैं? शाम को क्या था, ये क्या है? आवाज आई इनकी वजह से वो भी बचे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? ये नेक ना हो तो हमारा कोई हाल है? तो वो लोग जो रातों को जागते हैं मोहब्बत से, उनके लिए ये नहीं समझ लेना कि वो नाफरमानी कर रहे हैं। कोई माजूरी की वजह से दिन में सोता है और रात को कमाता है तो कोई हरज नहीं है, जायज काम हो, गलत काम नहीं। रात की नौकरियां होती हैं जिनको आप लाजमी सर्विस कहते हैं ना, कंपलसरी ड्यूटीज, जागना पड़ता है। फौजियों को जागना पड़ता है, पुलिस वालों को जागना पड़ता है। रात की नौकरी करे कोई तो उसमें उसका रात का जागना गलत नहीं। तो दुनिया की नौकरी के लिए जाग रहे और रब को राजी करने के लिए अगर जागे तो वो कैसे गलत हो जाएगा? अल्लाह वाले नींद कुर्बान करते हैं, जागते हैं, कम सोते हैं, कम बोलते हैं, कम खाते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुफ्फार का हिसाब होगा अलानिया। कहां है तुम्हारे शरीक? बनाए थे तुमने मेरे, लाओ। रुसवाई उनकी, नमोशी, इंसल्ट। दो आदमियों के सामने आप कहते हैं मेरी तौहीन कर दी, उनकी की जाएगी। उनके हिस्से में इज्जत, इज्जत क्या होगी? रुसवाई। पुकारा जाएगा ना, कहां है शरीक? रुसवाई होगी ना, लाओ। ये रुसवाई अच्छी चीज है क्या? पूछ रहा हूं। आपको पसंद नहीं कि आपकी रुसवाई हो? सोचे, यहां दो आदमियों में पसंद नहीं, वहां भरी बज़्म में। आओ फिर एक मर्तबा मोहब्बत की बात सुनाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों में सबसे ज्यादा शान वाले, दुआ करते हैं वला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे उस दिन मुझे रुसवा न करना, शर्मसार न करना। नबी है, मासूम है, फिर भी आजिज़ी कर रहे हैं। हम मासूम नहीं है और पता नहीं क्या क्या हम दावे करते हैं। मुझे और आपको नबियों ने क्या सिखाया? आजिज़ी करना, अकड़ना नहीं सिखाया। हमारे अंदर से अकड़ जाती ही नहीं है और उनमें अकड़ आती नहीं है। या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे शर्मसार न करना जब सारे लोग होंगे उठाए जाएंगे।
حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا، اپنے نبی کو شرمسار، نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ نسبت مصطفیٰ کا فیضان، تو میرے حبیب کے غلام ہو نا، تم ان کے سچے غلام بن جاؤ، تمہیں بھی رسوائی شرمساری کا سامنا نہیں ہو، کافروں کو رسوا کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے اچھے کاموں کا حساب، مسلمانوں کے نیک اچھے کاموں کا حساب کھلا ہوگا، اوپن، اعلانیہ، گناہوں کا حساب چھپا کر ہوگا۔ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب، خوش ہونے والی بات ہے، رب کی مہربانی ہے، چھپا کر ہوگا، جبکہ کافروں کا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی جو اچھائیاں ان کو یہاں اجر مل گیا، ان کا معاملہ صرف رسوائی اس دن ان کے لیے۔ ہماری پردہ پوشی ہوگی، کیا ہوگی؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آج بھی پردے رکھے جا رہے ہیں، پہلی قوموں کے گناہ، رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر بن جاتے تھے، ماتھوں پہ لکھا جاتا، دروازوں پہ لکھا جاتا، ہمارے عیب چھپائے جاتے ہیں، کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ماں کتنے عیب ڈھانپ لیتی ہے آپ کے، ہیں؟ نبی پاک اپنے امتی پر ماؤں سے بڑھ کے مہربان، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں منع کیا گیا، مسئلہ سنا دوں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ دین کا مسئلہ آ جائے تو بات ہوتی ہے، لیکن آپ کے ہاں گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی، محلے میں بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا عام ہے۔ ہم دل آزاری کا بھی خیال نہیں کرتے، زبان، لفظوں کا، لہجوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے رسوائی کا سبب، برائیاں، تعریف تو شاید کسی کی ہوتی نہ ہو، خرابی ضرور ہم اس کی اچھالتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے، ہم دوسرے کا پردہ رکھیں، اللہ ہمارا پردہ رکھے۔ دین کی بات نہیں، جو شریعت کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے، اس کے لیے نہیں، مگر جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے، ان کا ذکر ضرور کیا جائے گا، ان کی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ کسی نے گستاخی کی ہے تو چھپا دو، نہیں، اس کے لیے شریعت کا جو حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، اس کو عزت دی جا سکتی، توبہ کرے، مگر ہمارے ہاں نہیں جی، اور پردہ رکھو جی، پردہ کسی کے اب بدعملی کا رکھ لیں گے، بے ایمانی کا نہیں رکھیں گے۔ عقیدے کی خرابی جس سے قوم کو، ملت کو، دین کو نقصان ہوگا، اس میں رعایت ہو سکتی۔
رب تعالیٰ کا فرمانا میرے شریک کہاں ہیں جن کو میرا شریک بنایا ہوا تھا، یہ انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا. کہاں ہیں جن کو میرا شریک بنایا ہوا تھا؟ لاؤ. کیونکہ کوئی وہ لا نہیں سکیں گے، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، اس لیے ان کے لیے واضح کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے اور ہر گروہ میں سے ایک گواہ کو نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے. حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے بناوٹیں، بت، بہانے، جھوٹے جتنے سلسلے، یہ ان سے ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے ہر گروہ میں سے ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ. اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کو کچھ بھولتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بات بھول جائے گی؟ نہیں. نسیان کا، بھولنے کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. تم بھول جاتے ہو، وہ نہیں بھولتا. اب یہاں سے ان کے گواہ لائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کے اعمال سے نبی باخبر ہوتا ہے. آپ کو کھلم کھلا بتا رہا ہوں، امت کے اعمال سے نبی باخبر ہوتا. جو مانتے ہیں وہ کہیں ہوتا. خود سے یا اللہ کی عطا سے؟ جھگڑا ختم. یہ کہیں کہ خود سے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. جب کہیں گے اللہ کی عطا سے، جھگڑا. اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. نبی باخبر. مہربانی. کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، حدیث سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ ذہنوں میں تازہ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے تو خوش ہوں گا، اچھے ہوں گے تو اونچی، برے ہوں گے تو نہیں کہا. ایسا نہیں کہا آپ. یہ فرمایا اچھے ہوں گے تو خوش ہوں گا، برے ہوں گے تو یہ نہیں فرمایا ناراض ہوں گا. سوچیں، رحمت للعالمین نبی کو سوچیں. فرمایا اعمال اچھے ہوں گے تو خوش ہوں گا، برے ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. ایسا کریم آقا ہوگا کوئی؟ باخبر. نبی بے خبر ہوتا نہیں. جو نبی کو بے خبر کہے وہ خود بے خبر ہے، بے علم ہے، جاہل ہے، گستاخ ہے، جانتا نہیں. آپ کے وہ عمل جو علانیہ کھلے ہوئے، وہ جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ کی عطا سے نبی وہ بھی جانتا ہے، کوئی شبہ نہیں. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں بہت ساری، میں نے صرف بیان کیا آپ کے سامنے. گواہ سچا نہ ہو تو اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے. نبی سچے ہیں، نبیوں کی گواہی معتبر ہے.
اس پہ شبہ کیا جا سکتا نہیں۔ کوئی اعتراض بھی کرے تو نبی کی گواہی پر اس کا اعتراض نہیں سنا جائے گا، کیونکہ نبی سچے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صفائی کے گواہ وکیل صفائی آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، جو بتائے آپ کو کہ جی نہیں آپ نے ایسا نہیں کیا، وہ آپ کی صفائی پیش کرتا ہے، اس کو وکیل صفائی کہتے ہیں۔ جھوٹے معبودوں جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، برے یاروں کو بلاؤ تمہاری صفائی پیش کریں۔ کافروں کو کہا جائے گا بلاؤ جھوٹے معبود، تمہارے برے یار گواہی دیں تمہاری، نہیں۔ اب اس سے ایک بات کا اندازہ کر لو، وہ جھوٹے معبودوں کو، برے یاروں کو بلائیں گے، کوئی آئے گا نہیں۔ تو ایمان والے محبوبوں کو پکاریں گے، اللہ کے پیاروں کو پکاریں گے، کرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ والوں کا ساتھ۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ الاخلاء جمع خلیل کی، خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے پیارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، ترجمہ سن لیں اس کا بھی، بڑے گہرے پیارے دوست ایک دوسرے کے دشمن، جی یہ شیخ صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، یہ صاحب ہیں، وہ صاحب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے دشمن۔ الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ پیاروں کو دوست بناؤ، اچھوں کو دوست بناؤ، اللہ کے پیارے۔ یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے خرابی میں نے فلانے کو دوست کیوں بنایا، یا ویلتا یا لیتنی، ایسا نہ کہنا پڑے، بلکہ خوش ہو کے کہیں کہ یا اللہ دوست رکھا تھا غوث پاک کو، داتا صاحب کو، خواجہ صاحب کو، بابا صاحب کو، یا اللہ تیرے دوستوں سے پیار کیا تھا، تیرے دشمنوں سے نہیں، منکروں سے نہیں۔ ادھر معاملہ الٹا ہے، اللہ والوں سے دشمنی ہے، غیروں سے دوستی ہے۔ بولو پھر یہ کامیاب ہوں گے؟ کہا جائے گا بلاؤ یاروں کو، کہاں ہیں تمہارے؟ ان کا کوئی آئے گا یا نہیں؟ اور اللہ والے اپنے غلاموں کی، محبوں کی مدد کریں گے، منکروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک دو باتیں کر دوں، آج ہی باقی بیان انشاءاللہ آئندہ۔ آگے ذکر ہے قارون کا، بڑا مشہور، بڑا خزانہ تھا، اس نے کیا کچھ کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کائنات بنانے والا اللہ تعالی، دن ہو رات ہو ان کو تبدیل کرنے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے اختیار میں دے تو اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے جو کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا کرم ہے، وہ بندوں کی اپنی طاقت نہیں۔ آج اگر کوئی ہوائی جہاز اڑا رہا ہے تو وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، دیکھو جی میں نے اتنے 1000 ٹن اٹھا کر جناب فضا میں رکھ دیا، انجن کی اتنی طاقت۔ تو یہ انجن بنانے کی طاقت اور بتانے والے تجھے عقل کس نے دی ہے؟ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ جو پرندے اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا میں کون تھامے ہوئے ہے؟
اور تمہارا ہوائی جہاز خود سے چل رہا ہے کیا؟ اونچی، کیا تم نے کائنات کو مسخر کر لیا؟ نہیں، یاد رکھنا اللہ نہ چاہے تو کچھ تم کر سکتے نہیں، تو جو کرتے ہو رب کی عطا سے، تو اس رب کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کس کا فون بجا؟ چاند پر قدم رکھنے کے دعوے کرنے والوں، تم نے رب کو نہیں پہچانا؟ اسپیس میں، فضا میں تجربات کرنے والوں، تمہیں رب کی سمجھ نہیں آئی؟ تو تم پھر سمجھدار نہیں۔ شکر کریں ہم، شکایت نہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں، اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچائیں۔ اللہ ہمارے پردے رکھے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میں کس طرح کن لفظوں میں بیان کروں؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ دین سے آزاد، اللہ کے خوف سے آزاد معاشرہ چاہتے ہیں؟ سرزمین عرب پر ناچ گانے، ڈانس، عورتوں کے نیم برہنہ برداشت کر لیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ غلط کام کو سافٹ امیج کہا جاتا ہے آج کل۔ دین کے خلاف جو کام ہو نا، اس کو کہتے ہیں یہ نرم تاثر ہے۔ گناہ کو اچھا سمجھنا، کیا ہم خاموش رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تماشائی کون ہے؟ ہم ہی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں ہم کیوں خاموش رہے، تو تماشائی کون ہے؟ قبر یاد ہے ہمیں؟ وہ سرزمین جس کا تصور ہر مسلمان کے پاس ادب کے ساتھ ہے، وہاں ننگے ناچ ہوں گے؟ وہاں غیر مسلم آ کے ناچیں گے؟ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا؟ وہاں کے قوانین میں اب ہوتا کیا ہے؟ اذان ہوتی تھی، اذان کے بعد جماعت ہوتی تھی، تو اذان بھی لاؤڈ اسپیکر پر اور جماعت بھی۔ اب کہتے ہیں صرف اذان ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر، جماعت نہیں، کیونکہ لوگوں کے کام میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر یہ سلسلے بڑھے تو باقی دنیا کیا کرے گی؟ ہمارے لیے سب کا امتحان، اگر خاموش رہیں گے سب گناہگار ہوں گے، پھر عذاب بھی سب پر آئے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ آواز بلند کرنی ہے کہ اس سرزمین پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، سینما بھی کھلیں گے، جوا خانے بھی کھلیں گے، ناچ گانے کے پروگرام بھی ہوں گے، تو اگر یہی چیزیں ہوں گی تو بتائیے ہم سب بچیں گے؟ آج کے مسلمان کے لیے بہت بڑا امتحان۔ ہمیں ضرور یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ دشمنوں کی سازشیں،
معاشرہ ایسا بنا دو جس کو سیکولر کہتے ہیں۔ سیکولر کا مطلب دین سے آزاد، جو آپ کی خواہش ہو وہ آپ کرے، اس کی آپ کو آزادی ہو، مذہب رکاوٹ نہ ہو۔ ہم دین کے پابند ہیں اور دین ہی کے پابند رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وطن دین کی پابندی کے لیے ہی لیا گیا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی کم نہیں ہو رہا، تقریر کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، جڑیں کاٹی جا رہی ہیں دین کی آپ کے ہاں۔ میں اور آپ سب کیا تماشائی بن جائیں؟ اپنی اپنی ذمہ داری پہچانیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، موت سے ہم بچ سکتے نہیں، اور پھر موت کے بعد کیا ہوگا وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے۔ تو اگر آج ہم لوگ بے غیرت بنیں گے تو پھر قبر میں آرام مل سکتا نہیں، سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو بے راہ روی کا، اس غلط روی کا شکار ہیں، اللہ تعالی ان کو ناکام بنا دے۔ مگر یہ تمام مسلمانوں کا، صرف پاکستانی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ غیرت کی بات ہونی چاہیے، امتحان ہے۔ خاموش رہے تو سب گناہگار ہوں گے۔ دوسری بات، ہمارے اس ملک میں جتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ان میں سے اکثریت آج یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں بھی وہی کچھ ہو جائے جس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ ٹی وی پر، ڈراموں میں، فلموں میں، اشتہاروں میں، اخباروں میں طرح طرح سے آپ کے اوپر اس کو لاگو کیا جا رہا ہے اور آپ کی غیرت ختم کی جا رہی ہے۔ مسلمان لڑکیاں بے پردہ ہونے میں، غلط لباس پہننے میں، ننگے ہونے میں اب کوئی آر کا مطلب شرم محسوس نہیں کرتی، بلکہ ان کو اپنا آپ دکھانا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اسی طرح ہونے دیں؟ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ہمارا رزق آج ہم پر تنگ کر دیا گیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن میں جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ ہو رہا ہے، پیٹرول کہاں چلا گیا، گیس ختم ہو رہی ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اپنے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں، قوم کو نچوڑ رہے ہیں، اور ہم سب جو بھگت رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے نا کہ ان کی کرسی بچی رہے۔ بھئی تم سے نہیں ہوتا، ہٹو کرسی سے، حوالے کرو کہ نہیں ہم سے نہیں ہو رہا۔ 3 سال میں تباہ کر کے رکھ دیا، اور مزید کیا ہونا ہے، ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے منہ، ہم کوئی تخریب کار نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آواز حق بلند کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی طاقت گھیراؤ جلاؤ والے نہیں، دوسرے لیڈر جو ہیں وہ بھی جیسے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس ملک میں دین کے خلاف، حیا کے خلاف، مسلمان تہذیب کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ برداشت کر سکتے نہیں۔ ان حکمرانوں نے اگر زبردستی یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے، مگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر ہم پر بھی عذاب ہوگا۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اپنی عورتوں بچوں کو دین سکھاؤ، شرم سکھاؤ، ان کو کچھ سکھاؤ۔ اگر ابھی آپ نے نہیں سکھایا وہ بگڑ گئے، ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ 2 باتیں اس لیے کرنی تھی، بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، ٹی وی پر بھی، اخباروں میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی طوفان ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ عرس شریف کے اشتہار آپ کے سامنے لگ گئے مسجد میں، آپ کے لیے حاضر ہیں۔
کراچی سے باہر کے لوگ لینا چاہیں، بھیجنا چاہیں، آپ اپنے علاقے کی مسجد میں ابھی سے لگانا چاہیں یا 2 ہفتے پہلے لگانا چاہیں، آپ کو ملیں گے۔ رسالہ چھپنے چلا گیا ہے، باہر کے ملکوں میں نہیں بھیجا جا سکے گا۔ ایک رسالے پر 500 روپے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور یہ بھی گارنٹی نہیں دے رہے کہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تو انٹرنیٹ پہ باہر کے ملکوں میں نہیں جا سکے گا، پاکستان میں ملے گا۔ تیاری آپ نے کرنی ہے ایصال ثواب کے لیے، ابھی سے پڑھنا شروع کریں، جمع کریں۔ 17-18 فروری 2022 کو انشاءاللہ 39واں عرس منایا جائے گا، اس کی تیاری کیجئے، محنت کیجئے، محبت کے ساتھ ادائے تیار کریں۔ آپ لوگ قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، جمع کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی دیر کے انتظار کے بعد ابھی چہرہ نظر آیا ہے۔ میں نے چاہا تھا یہ پہلے آتے، لمبا خطاب کرتے۔ یہ نوجوان جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، خاصے عالم بھی ہیں، اور سب سے بات یہ کہ امریکہ میں سنیت کا مجاہد بھی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی عالم ہیں، ان کا پورا گھرانہ ڈاکٹر ہے، بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں یہ بھی، لیکن والد صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان، جنہیں محدث اعظم فیصل آبادی بھی کہتے ہیں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم، جنہوں نے آگے سینکڑوں عالم بنائے۔ والد صاحب کو بھی انہوں نے سند دی، والد صاحب بھی ان کو اپنا استاد کہتے تھے۔ ان کے والد صاحب اور یہ بھی اسی گھرانے سے وابستہ، اپنے پیر صاحب کے پہلے سالانہ عرس میں شرکت کے لیے امریکہ سے آئے۔ پچھلے جمعے کراچی آ گئے تھے، مگر سفر سے آئے تھے تھکے ہوئے، ٹائم نہیں ملا، تو ان کے پاس ابھی 2 دن باقی، پرسوں انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر ہماری مسجد میں آئے، ایک مرتبہ والد صاحب کے عرس میں آ چکے ہیں، یہ بھی ان کے والد صاحب بھی، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ تشریف لائے، وہاں بڑا کام کر رہے ہیں، جذبہ بھی ہے، اور انہوں نے یہاں پر ابھی 3 دن پہلے کراچی کے علماء کو جمع کر کے کہا کچھ کرو، آپس کی لڑائی بند کرو، دین کے لیے کچھ کرو۔ تو جذبہ ہے، درد ہے، تو یہ تشریف لائے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ، حالانکہ زیادہ انگریزی بولتے ہیں مگر اردو بھی اچھی ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، تو خوشی ہوگی یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کریں، اچھا لگے گا۔ میں یہ اعلان کر دوں تو پھر سنتیں پڑھنے سے پہلے ان کی بات سنیں گے۔ یہ محمد عمر اور عمیر کے مرض کے لیے شفا ہو جائے، 1100 روپے انہوں نے دیے مسجد کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ منت مانی تھی، پوری ہو گئی، 313 روپے یہ کسی خاتون نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے نمازی کرسی سائیڈ میں رکھا کریں، چندہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور نمازی ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ 30 روپے دے کر منت مان رہا ہوں بیٹوں کے سسرال میں مسئلے حل ہو جائیں، ملک غلام محمد قادری کو جملہ جسمانی روحانی امراض سے شفا، یہ پرویز قریشی صاحب نے دیا، اللہ ان کی جائز منتیں پوری فرمائے۔ محمد انور صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا جس کا نام محسن، اس کے اولاد نہیں ہے، منت مان رہے، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ جمعرات 18 جمادی الاولیٰ حضرت مولانا غلام رسول قادری صاحب کا قادری مسجد، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا 52واں سالانہ عرس ہوگا۔ مشتاق بھائی ایبٹ آباد 313 روپے، چچا ملک علی اور بہن فریدہ کے لیے دعا، جتنی بھی یہ منتیں اللہ پوری فرمائے۔ یہ میری کتابیں خاص طور پر ترجمے بھی آئے ہیں، پشتو میں بھی، دوسرے بھی، یہ انگوٹھی وہ اسٹال لگاتے ہیں، ان سے ضرور حاصل کیجیے گا۔ آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے جناب ڈاکٹر عثمان علی صدیقی۔
اللہ یا رسول اللہ زندہ